नाजरीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाजरीन, कोई मसला, कोई परेशानी या दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आरिफ मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कोई अमल, कोई इबादत इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है कि अल्लाह के सामने दुआ की जाए, अल्लाह से मांगा जाए। यानी दुआ से बढ़कर कोई इबादत अल्लाह के नज़दीक नहीं है। यकीनन ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत यानी दुआ को इबादत का मग़ज़ क़रार दिया। अद्दुआ मुख़्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में हम इंसानों को जिस मकसद से पैदा फरमाया है वो मकसद भी अल्लाह की इबादत है। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिनों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये दुआ ऐन इबादत होने की वजह से और मकसद हयात होने की वजह से यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे अफजल तरीन इबादत है। आज हम आप तमाम नाज़रीन के लिए एक बेहतरीन दुआ लाए हैं कि इस दुआ के पढ़ने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे माशी जितनी परेशानियां हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी और तंगदस्ती भी ख़त्म हो जाएगी और जिस्मानी अमराज और जितनी परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई इस दुआ को हम आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर से बाहर निकला, इस हाल में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ में था। हमारा गुज़र एक ऐसे शख्स पर से हुआ जो इंतहाई परेशान हाल था और जिस्मानी एतबार से भी बहुत कमज़ोर और माशी एतबार से भी बहुत कमज़ोर था। अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अबू हुरैरा, उस शख्स को बुला लाओ। जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ए अल्लाह के बंदे, किस चीज़ ने तुझे ऐसा बना दिया है, किस चीज़ की वजह से तेरी ये हालत हो गई। तो उस शख्स ने जो जवाब दिया वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशानियों ने, गम ने और माशी तंगदस्ती और बीमारियों ने मेरा ये हाल बना दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना याद दिलाऊं जिसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी ये सारी परेशानियां यानी माशी तंगदस्ती, परेशान हाली और बीमारी, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर देंगे। उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मुझे बतलाइए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वो दुआ तालीम फरमाई। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि फिर चंद रोज़ के बाद हमारा फिर ऐसा ही बाहर निकलना हुआ और फिर हमारी नज़र उसी शख्स पर पड़ी जो
چند روز پہلے انتہائی کمزور اور نحیف تھا اور بیمار تھا، اب وہ صحت مند اور معاشی اعتبار سے بہت خوشحال نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس دن سے آج تک میں آپ کی سکھلائی ہوئی اس دعا کو پڑھ رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری ساری بیماریاں ختم کر دی ہیں اور میں معاشی اعتبار سے بھی بہت تندرست اور طاقتور ہو گیا ہوں اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت میں صحت مند اور طاقتور ہو گیا ہوں۔ تو وہ دعائیہ کلمات یہ ہیں: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ان کلمات کو یاد کریں، کثرت سے اس کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا۔ ہلو جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو انسان کے اثرات رہتے نا، تو وہ دعا ہے اس کے لیے، اثرات جانے کے لیے۔ جی، اثرات جانے کے لیے دعا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ اگر کسی انسان کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اس کے اوپر کوئی اثرات ہو گئے ہوں تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ اس کا کثرت سے ورد کریں اور سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور ان تمام آیتوں کا ورد کریں اور پانی پر دم کر کے اسی پانی کو پیتے رہیں اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ العزیز افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد رضوان دہلی سے بول رہا ہوں۔ جی، سوال کیجئے۔ جی، سوال یہ تھا جی، جیسے کہ ہم 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت میں ہمیں بیٹھنا تھا اور 2 رکعت میں ہم بیٹھ نہیں پائے تو وہ کھڑے ہو گئے ہم پورے، جی، تو اس کی مقدار کہاں تک ہے کہ اگر ہم اٹھے واپسی بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے تو دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے جی کہ ہمارے گھر تھا ذرا تو اس میں ذرا پریشانی الجھنیں آ رہی ہیں بہت زیادہ۔ صحیح ہے، 2016 سے میں نے کسی بلڈر کو بنانے کے لیے دے رکھا تھا تو وہ ابھی تک بنا نہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ گھر کی تعمیر مکمل نہیں ہو پا رہی ہے؟ جی جی جی، ابھی تک پورا نہیں ہو پایا وہ اصل میں، اور بلڈر کی نیت میں کچھ تھوڑا سا کھوٹ آ رہا ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ پیسے لوٹنے کے چکر میں ہے ذرا، اس کے لیے کوئی الجھن آئی بھی ہے، مطلب 2016 سے ہی آئی بھی ہے اور ابھی تک میں کرائے پہ بیٹھا ہوں، ذرا اس کے لیے بھی حضرت سے دعا کی درخواست۔ اور تیسرا سوال یہ تھا جی بڑے لڑکے کا جی، کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد تو امام صاحب سلام پھیر کے قبلہ کی طرف پیٹ کر کے جو تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا بھی ذرا تھوڑا سا حوالہ دے دیجیے گا، کیوں بیٹھتے ہیں؟ عصر اور مغرب کے درمیان؟ جی، عصر اور فجر، عصر اور فجر۔ اچھا، عصر اور فجر، ٹھیک 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 ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب، پہلا جو سوال تھا وہ نماز کے تعلق سے تھا کہ تیسری رکعت میں اگر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیا مقدار ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے یا پھر؟ جی ہاں جی جی محترم ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو تو ایسے وقت میں
دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے وہ ہم پر واجب ہے، اور اگر واجب ترک ہو جاتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کی مقدار علماء کرام نے یہ بتلائی ہے کہ پیر کی جو خینچی ہے، یعنی پیر کی ران کا اور پنڈلی کا جو حصہ ہے، اگر یہ کھل جائے تو پھر قیام میں تصور کیا جائے گا کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ قاعدے کو چھوڑ دے جو کہ واجب ہے، فرض میں یعنی قیام میں چلا جائے۔ اور اگر ابھی پیروں کی خینچی نہیں کھلی تھی اور پنڈلی ران سے ابھی الگ نہیں ہوئی تھی اور یاد آیا کہ ہمیں دوسرے قاعدے میں بیٹھنا ہے تو پھر وہ دوسرے قاعدے میں بیٹھ سکتا ہے۔ خینچی کھل جانے کے بعد نہ بیٹھیں، آپ فرض میں چلے جائیں، کیونکہ قیام فرض ہے۔ فرض قیام سے اگر پلٹ کر واجب میں آ جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا لحاظ کریں۔ جی دوسرا سوال، دوسرا بھائی کا سوال یہ تھا کہ ان کے پاس جی ہلو جی مفتی صاحب جواب دیجیے۔ جی دوسرا سوال ان کا، گھر میں کچھ پریشانیاں وغیرہ تھی اور کسی انسان سے ان کو کچھ نقصان کا اندیشہ ہے، تو ایسے وقت میں وہ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، اور جس انسان سے اذیت اور تکلیف پہنچنے کا خدشہ اور اندیشہ ہے اس کے لیے یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ تینوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک آخری بھی سوال تھا کہ عصر اور مغرب کے یا فجر کے بعد اکثر ائمہ کرام مصلیان کرام کی طرف رخ کر کے، یعنی کعبے کو پیٹ اور ان کا چہرہ مصلیوں کی طرف ہوتا ہے اور وہ دعا کا اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے احادیث شریفہ میں اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب طریقے وارد ہیں کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے بھی دعا کرتے تھے اور مصلیوں کی طرف پلٹ کر بھی دعا کیا کرتے تھے۔ عموماً اس کی حکمت یہ ہے کہ ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہوتے ہیں، اور سنت مؤکدہ فرض سے جتنی قریب ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے مختصر دعا فرماتے۔ احادیث میں آتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ کلمات کہتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے میں اتنی جلدی کرتے جیسے آپ مصلی پر نہیں بلکہ کسی انگار پر بیٹھے ہوں، یعنی جس طرح انگار پر بیٹھنے پر انسان عجلت کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ختم ہوتے ہی سنت کے لیے اتنی ہی عجلت فرماتے ہیں۔ یہ ان سنتوں کے متعلق ہے جو سنت مؤکدہ ہیں، جو ظہر کے بعد ہیں، مغرب کے بعد ہیں اور عشاء کے بعد ہیں۔ چونکہ فجر اور عصر کے بعد سنت مؤکدہ نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے، واعظ و نصیحت کرتے، تبلیغ کرتے، قرآن کا درس دیتے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رخ کر کے انہیں نصیحت فرماتے تھے۔ تو ائمہ کرام چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اس طرح بیٹھتے ہیں۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زبیدہ جی آپ ریگولر کالر ہیں، سوال کیجیے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔
बॉम्बे से फोन करती हूँ बेटा। जी 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 हेलो जी, सवाल कीजिए। आवाज आता है? मौलाना साहब सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। मेरे सवाल सुनना। मैं मेरे से कोई कसूर हो सवाल करना, मौलाना को बोलना मेरे को मेरे लिए दुआ करे। दो मौलाना को मेरा सलाम। मेरे रुकना ना, मेरे पाँव में ना खुजली बहुत होती है। दूसरा मैं सूरह बकरा के आखिरी दोनों सूरह फर्ज नमाज में पढ़ती हूँ, सब चीजें पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रोज कुरान शरीफ की तिलावत भी करती हूँ, अल्लाह कबूल करे। हर चीज में पढ़ती हूँ, मैं वो पढ़ती हूँ, बोलती हूँ आपको ठीक नहीं लगता है क्या मालूम, मेरे फोन कॉल बंद कर डाले। बिल्कुल जुबैरा जी, जी जी जी, आपको जो दुआ बताई गई है उसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। पैरों में नीचे पैर नहीं रख सकती हूँ, अंदर जख्म है पैर के अंदर। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें, सवाल को वाज़े रखें, मुख्तसर रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ली जा सके। चलिए कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं जी, सवाल कीजिए। 3 सवालात है जी, थोड़ा तेज बोलिए। छोटा भाई और बड़ा भाई अभी शादी हुई है और इतने ये है, दोनों जमती नहीं, बहुत जरे जरे बात को आपस में लड़ाई कर लेते, और रोजी का मसला है जी। तो कोई वजीफा बताओ जी। तीसरा सवाल? तीसरा सवाल हमारे शोहर से बहुत रोजी से पहले अब रोजी नहीं है, इसमें हम बहुत परेशान हैं। जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ छोटे और बड़े भाई में झगड़े होते हैं, ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल जो है आपका रोजगार के ताल्लुक से, रोजी के ताल्लुक से है। बच्चों को रोजी नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि हमारी बहन ने सवाल किया है कि उनके 2 बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो ऐसे वक्त में ये बच्चों का आपस में लड़ना झगड़ना माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ़देह होता है। और माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद आँखों की ठंडक बने, ना कि ज़हमत। तो ऐसे वक्त में माँ बाप के लिए एक वजीफ़ा है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत का विर्द करें। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये वजीफ़ा माँ बाप पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी औलाद उनकी आँखों की ठंडक बनेगी। और उन दोनों भाइयों से गुजारिश है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत का कसरत से विर्द करें। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दिलों से कीना और कपट ख़त्म हो जाएगा और आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पैदा होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है माशी परेशानी। माशी परेशानी के लिए अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिह यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिह यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इस आयत का कसरत से विर्द करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लुत्फ़ व करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं राबिया सहारनपुर यूपी से बोल रही हूँ। जी सहारनपुर, सवाल कीजिए। जी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे उम्रे पे जाते हैं जी, तो
औरतों के लिए एहराम कैसे बांधना चाहिए? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। जी, उमूमन इहराम का लफ्ज़ ज़िक्र करते ही हमारे जहन में जो तसव्वुर आता है वो दो चादरों का तसव्वुर आता है। इहराम दरअसल चंद पाबंदियों का नाम है और वो पाबंदियाँ उस वक्त हम पर लागू होती हैं जब हम उम्रे का इरादा कर लेते हैं, नीयत कर लेते हैं। तो उम्रे की नीयत करते ही मर्द हजरात के लिए जो पाबंदियां हैं उसके अंदर एक पाबंदी ये भी है कि वो सिला हुआ लिबास ना पहने। इसीलिए मर्द दो चादर ज़ेबतन करते हैं और ये क़ैद ख़वातीन के लिए नहीं है। इसीलिए वो अपने रोज़मर्रा के कपड़ों में ही वो उम्रे का इरादा और नीयत कर लेंगी तो वो तमाम दीगर जो इहराम की पाबंदियां हैं वो पाबंदियों में वो रहेंगी। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। सर मेरा कहीं पे रिश्ता हो गया है अपनी मर्जी से। जी। तो रिश्ते में अभी 1 साल हो गया हमारा। तो अभी जो है हमारे रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, लड़की की तरफ से कुछ दूरियां आ रही है। तो अल्लाह बेहतर जाने की लड़के के दिल में क्या चल रहा है अभी। तो मौलाना साहब से दुआ चाहते हैं कि अभी से हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, जैसे पहले उनके दिल में प्यार मोहब्बत थी वैसे ही रहे और इंशाल्लाह हमारा रिश्ता कामयाबी तक पहुंचे। तो बस इस चीज के लिए दुआ चाहते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। जब तक किसी मर्द और औरत का निकाह ना हो जाए, उनका आपस में प्यार मोहब्बत का इजहार करना, फ़ोन पर गुफ्तगू करना, बात करना, ये सारी चीज़ें नाजायज़ और हराम हैं। और एक औरत मर्द की अमानत होती है तो वो ये जाने बग़ैर कि वो किसकी अमानत है, किसी को भी दिल दे बैठना ये इंतहाई अहमकाना अमल है और इंतहाई नादानी वाला अमल है। चूँकि ये गुनाह का काम है, इसीलिए इसके लिए हम खैर व बरकत की दुआ नहीं कर सकते, बल्कि आपको चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करें, क़ुल ला यस्तविल ख़बीथु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल ख़बीथ, क़ुल ला यस्तविल ख़बीथु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल ख़बीथ। जी मुफ्ती साहब, एक शक्ल ये भी हो सकती है कि ये दिल में जो गंदगी है जी, अगर रिश्ता रिश्ता हो चुका हो और रिश्तों में खटास आ रही हो या रिश्तों में दूरी आ रही हो, रिश्ता जी 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 बहन ने जो सवाल किया है कि वो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बल्कि एक लड़का लड़की का नाजायज़ रिश्ता है जो इस्लाम की नज़र में नाजायज़ है, इसीलिए उसमें मज़ीद मोहब्बत के लिए हम दुआ या वजीफ़ा नहीं बतलाएंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो मियाँ बीवी हैं और आपस में उनके दरमियान इख्तलाफात रहते हैं और वो उस आपसी नफ़रत को और इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत का विर्द करें, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। ये दुआ उन जोड़ों को पढ़ना है जिसके रिश्ते जायज़ और शरीयत के दायरे में हैं। बिल्कुल। नाज़रीन से गुजारिश रहती है हमेशा कि जब आप सवाल करें तो सवाल को वाज़े रखें ताकि जवाब देने में आसानी हो। अगर सवाल वाज़े नहीं हो पाएगा, मुबहम रहेगा, तो जवाब भी सही से आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं हो पाएगा, मुबहम रहेगा, तो जवाब भी सही से जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम तेलंगाना से। तेलंगाना से। जी सवाल कीजिए। आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दे और सवाल करें। चलिए
اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سوال کیجیے. آپ جڑ چکے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. جی جی سوال کیجیے. تو جیسے کہ سنت نماز بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے, آدھے کو آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ سنت نماز نہ جی ٹھیک ہے, جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. مسجد میں فرض نمازوں میں جو تعداد ہے وہ تعداد کا اگر آپ موازنہ کریں جمعہ کے مصلیوں سے اور رمضان المبارک کے مصلیوں سے اور اسی طرح عیدین کے مصلیوں سے, تو پھر ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ پھر ماباقی لوگ فرض نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جس طرح لوگ فرض نماز سے بے رغبتی کرتے ہیں, اسی طرح بعض لوگ فرض نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سنتوں سے بے رغبتی کرتے ہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرٹھ سے بات کر رہا تھا. جی تھوڑا بلند آواز میں بولیے, آواز کم آ رہی ہے. میں میرٹھ سے بات کر رہا تھا. جی جی سوال کیجیے. کیا نام ہے, مولانا عارف صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ مطلب کوئی مجرب سا کوئی نیک ایسا مطلب بتا دے جس سے کہ ساری مسئلے بھی حل ہو جائے اور بہن کا رشتہ بھی ہو جائے. بہن کے رشتے کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا, اور کیا مسئلہ ہے؟ بس مسائل بھی حل ہو جائے, پریشانی ہے کاروباری اور گھر کی پریشانی ہے. گھر میں پریشانی ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. یہ ایک محاورہ ہے, اس کی انتہائی زیادہ تنگ دستی اور پریشانی کا وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا, تو اس نے انتہائی جامع انداز میں یہ کہہ دیا, جو دنیاوی مختلف پریشانیاں تھیں وہ ساری پریشانیوں کو اس نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی, کیا میں تمہیں وہ کلمات یاد نہ دلاؤں جو فرشتوں کی, یعنی آسمان میں جو موجود فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہے, اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے پاس تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محاورے میں وہ بات بتلائی وہ یہ تھی کہ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی, دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات یاد دلائیں, اور وہ یہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, آخری میں استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کے آخر میں استغفر اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو یاد دلائی یہ دعا, جس کے پاس مختلف پریشانیاں تھیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پریشانیوں کا یہ ایک حل بتلایا تھا. جی تو ناظرین, پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. ہیلو السلام علیکم, مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. وعلیکم السلام. ہمارے بھائیوں کو نوکریاں نہیں لگ رہی. تھوڑا تیز بولیے, تھوڑا تیز بولیے. ہمارے بھائیوں کو نوکریاں نہیں لگ رہی. اچھا بھائی. جی تو ہمارے پیٹ میں تکلیف ہوتی تو کتنے میں کم کرے.
अपने भाई के रोजगार के सिलसिले में सवाल किया है, और दूसरा सवाल क्या है? हमारे पेट में जी, तकलीफ होती है, पेट में तकलीफ है आपको। हाँ, पीते में कंकर। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि उनके भाई तंगदस्त है, परेशानी का शिकार हैं, नौकरी वगैरह के हालात मुहैया नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में वो पिछली कॉलर को हमने जो वजीफ़ा दिया था वो वजीफ़ा याद कर लें, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और उस वजीफ़े के साथ साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैक। इन 3 दुआओं का कसरत से विर्द करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माशी हालात अच्छे फरमा देंगे। दूसरा जो सवाल था कि पेट में दर्द रहता है, जिस किसी को पेट में दर्द हो तो वो पेट पर हाथ रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत का विर्द करें, ला फ़ीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, ला फ़ीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पेट का दर्द जाता रहेगा। तीसरा जो सवाल हमारी बहन ने किया था वो ये था कि पित्ते में पत्थर है, वो चाहते हैं कि वो पत्थर निकल जाए। पित्ते में या गुर्दे में अगर पत्थर आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इन मुतफ़र्रिक़ आयात का विर्द करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पत्थर अपनी जगह पर फट पड़ेगा और रेज़ा रेज़ा होकर वो जिस्म से ख़ारिज भी हो जाएगा। वो कलिमात ये हैं, थुम्म शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा थुम्म अस्सबील यस्सरा थुम्म हदा, थुम्म शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा थुम्म अस्सबील यस्सरा थुम्म हदा। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी सवाल कीजिए। हेलो जी सवाल कीजिए। जी सवाल कर सकती हैं आप। सुन सवाल बोले ना। जी जी पर्यांग का असरात है, बला का असरात है, बहुत तकलीफ होती है जिस्म में मुझे। क्या तो मेरे वास्ते कुरान में सूरा वजीफा है तो बोला। ये कहाँ से बात कर रही हैं आप? तिरुपति से। तिरुपति, आंध्र प्रदेश। असरात हैं। जी जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी बहन को चाहिए कि वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इब्तदाई आयतें और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इन सूरतों की तिलावत करें और पानी पर दम करें। पानी भी पिएं और दम करके अपने पूरे जिस्म पर फेर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत का कसरत से विर्द करें। वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब, वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। इसका कसरत से चलते फिरते विर्द करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका जो भी मर्ज़ है वो जाता रहेगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पुपर सीतामढ़ी से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। कहना है कि मशरूम खाना जायज है क्या? और दूसरी सवाल है कि नमाज फजर कज़ा हो जाए तो उसको कैसे अदा करें? जी पहला सवाल क्या था? मशरूम खाना जायज है मुसलमानों के लिए? शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। जी
مشروم کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایک سبزی ہے. اگر وہ سبزی ہے یعنی ترکاری کی قسم ہے تو اسے ہم ضرور کھا سکتے ہیں. بسا اوقات ہمارے ذہن میں مغالطہ رہتا ہے کہ جہاں پر جس ریت میں کتا پیشاب کرتا ہے تو وہاں پر مشروم پیدا ہوتا ہے. یہ ایک خام خیالی ہے، یہ درست نہیں ہے. مشروم ایک ترکاری ہے، جس طرح گوبھی ترکاری ہوتی ہے. اگر وہ ترکاری کی قسم ہے تو وہ ضرور اسے ہم کھا سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز فجر قضا ہو جائے تو پھر کیسے ادا کی جائے؟ جی فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو سورج کے نکلنے کا انتظار کرے. سورج جب اپنی شدت کو پہنچ جائے، تیز ہو جائے، اس وقت یعنی جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. عموماً ہمارے اوقات کے حساب سے نماز فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ نماز فجر کی قضا کر سکتے ہیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کرناٹکا سے بات کر رہے ہیں، بಳ್ಳاری سے. جی سوال کیجیے. ہمارے دو سوال ہیں. ایک ہمارے پیسے آنے کا ایسے جو اٹکے ہوئے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اور دوسرا گھر خریدنا چاہتے ہیں، دنوں سے کوشش کر رہے ہیں، گھر نہیں مل رہا ہے. جیسا ہمارے کو چاہیے ویسا گھر نہیں مل رہا ہے. بہت تکلیف میں ہے، گھر کے لیے بہت پریشان ہے. کچھ وظیفہ بچائے ٹھیک ہے. یہ پیسے آپ کے کہاں سے آنے والے ہیں؟ جو کام کیے تھے کمپنی سے آنے والے ہیں. اچھا اچھا. مال سپلائی کرتے ہیں کمپنی کو، اس کا پیسہ نہیں آ رہا ہے، پیسہ نہیں دے رہے. ابھی ایسا ستا رہے، بول رہے آج صبح ایسا بول کے تقریباً 1 سال کے اوپر ہو گیا ہے وہ پیسہ آنے کا. سوال واضح ہو چکا ہے. گھر کے لیے بھی چاہیے، گھر خریدنا. سوال واضح ہو چکا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. کہیں پر ہمارا مال پھنسا ہوا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے آسانی کے ساتھ آ جائے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائے ہوئے کلمات ہیں. اس کا ہم کثرت سے ورد کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پاس خود بخود آئے گی. اور یا راد اردد الی ضالتی، یا راد اردد الی ضالتی، اس کا بھی کثرت سے ورد کریں. انشاءاللہ العزیز جو آپ کا پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے وہ ضرور آپ کو ملے گا. بھائی کا دوسرا کیا سوال تھا میں سن نہیں سکا تھا. جی جی گھر کے تعلق سے وہ گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن گھر ان کو صحیح مل نہیں. جی 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 اگر جی رہنے کے لیے اگر مکان نہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی ٹھکانہ ذاتی گھر ہمیں دلا دیں، تو ایسی خواہش رکھنے والے لوگ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کریں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اس کا کثرت سے ورد کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ ایک ذاتی مکان کے مالک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دیولگاؤں راجا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ بینک سے قرض لے کر اور کسی سے ادھار پیسے لے کر 4-5 لاکھ روپے ادھار لے کر حج کو جانا درست ہے؟ اور کوئی سوال؟ بس اتنا ہی سوال ہے میرا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے ناظرین محترم، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور یہ فرضیت شرط کے ساتھ ہے
وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہاں تک جانے کی ہمارے پاس استطاعت ہو تو جب ہمارے اوپر حج فرض ہے. اگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ہم خواہ بینک سے لون وغیرہ لے کر یا قرض میں مبتلا ہو کر اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر کسی نے قرض لے کر یا بینک سے قرض لے کر اگر اس نے حج کیا ہے تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس عمل کے لیے یعنی سود کا معاملہ کرنے پر اسے گناہ ضرور ہوگا. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، کوئی قرض دار نہ ہو جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنازہ آتا تو آپ فرماتے کہ کیا اس میت کا کسی پر قرض باقی ہے؟ اگر اس کا کسی پر قرض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. اس کے اندر حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ نہ پڑھانے کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صاحب خیر کھڑے ہو جاتے اور وعدہ کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کا جو بھی قرض ہے وہ میرے ذمے ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھاتے. اس کے اندر ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی کہ انسان اپنی حیثیت اور اپنی بساط سے زیادہ خرچ کر کے قرضدار ہو جائے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. چلیے اگلے کالر کو رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام. وعلیکم السلام. سوال کیجیے. ہلو جی سوال کیجیے. سوال کر سکتے ہیں آپ. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بشارت بول رہا ہوں. بشارت صاحب کہاں سے؟ جموں کشمیر سے. جی 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 سوال کیجیے. سوال کیجیے. جو دنیا بھر میں اس وقت مہاماری پھیلی ہے، کورونا وائرس پھیلا ہے، جی جی مولوی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی دعا بتائیے، اس کا حل بتائیے، کیسے یہ دور ہوگا؟ کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے اور نجات کے لیے دعا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجزام والجنون وسیء الاسقام. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجزام والجنون وسیء الاسقام. اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک آزمائش اور اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا یہ بھی کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا وشماتت الاعداء وسوء القضاء. اس دعا کا بھی کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہم اس فتنے میں اور اس آزمائش میں اور اس بلا میں ہم نہیں پڑیں گے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی جی سوال کیجیے. وہ بچے موبائل پہ گیم کھیلتے نا آج کل. جی جی. تو اس میں جیسا کچھ پیسے ملتے تو وہ جائز ہے کیا لینا؟ ایک سوال یہ تھا، اور ایک یہ تھا کہ بیٹھ کے نفل کی نماز ادا کر سکتے کیا اگر پیروں میں تکلیف ہے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. نماز کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے. اب آپ یہ چیز غور کریں کہ آپ کو تکلیف کس نوعیت کی ہے. اگر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے، یعنی آپ سجدے کے بعد پھر دوبارہ قیام میں ٹھہرتے ہیں تو اس وقت آپ کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں آپ یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور رکوع اور سجدہ کرسی پر بیٹھ کر لیں. لیکن آپ بالکل کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، پیروں پر ٹھہر ہی نہیں سکتے، تو ایسے وقت میں آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کرسی پر بیٹھ کر بھی آپ قرات یعنی سورہ فاتحہ اور ضم سورہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو سوال تھا ہماری بہن کا کہ مختلف ایپس وغیرہ دنیا میں آج موجود ہیں اسمارٹ فونز پر، اس میں ہم کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا پھر کوئی سائٹ پر جاتے ہیں تو ہمیں ایڈورٹائز کے لیے یعنی دوبارہ اور بہت سارے لوگ اس سائٹ کو کھولیں اور دیکھیں. اس رغبت کو بڑھانے کے لیے اور کسٹمر کو رغبت دلانے کے لیے عموماً اس طرح کچھ اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے، وہ تحفتاً آتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر جس طرح انہوں نے سوال کیا کہ گیم کی شکل میں کچھ پیسے آتے ہیں تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا نوعیت کا ہے. اگر وہ سٹہ بازی سے تعلق رکھتا ہو، اگر کسی سامنے والے سے اس شرط پر کھیلا جا رہا ہو کہ اگر تم ہار جائیں تو مجھے 50 روپے میرے اکاؤنٹ میں تمہیں ٹرانسفر کرنے ہوں گے، تو پھر یہ سٹہ ہے، جوا ہے، یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں محمد عمر چشتی کانپور سے بول رہا ہوں. کانپور محمد عمر. جی 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 سوال کیجیے. جی میں کل میں نے 5 دفعہ لگایا، میرا فون اٹھایا گیا ہے، تو میرا سوال بہت اچھا ہے، سبھی لوگ اچھی طرح سے سنے. تھوڑا تیز بولیے. جی جی سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے سر. جی ہاں حضرت، جو کوئی ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح کتنے دن دنیا میں آتی ہے، اور یا جمعے دن یا 1 سال آتی ہے یا 40 دن آتی ہے، اس بارے میں ہمیں پوچھنا. جی. اور سر دوسرا سوال، کہاں وہ جاتی ہے، کس جگہ جاتی ہے، کہیں بھی گھوم سکتی ہے پوری دنیا میں؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. انتقال کے بعد روح کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے. جی جی روح کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کریں گے تو آپ بس اتنا سا جواب دے دیجیے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح یہ امر ربی، اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم سے کسی بدن میں آتی ہے، اللہ کے حکم سے کسی بدن کو چھوڑ کر چلے جاتی ہے. وہ اللہ کے حکم سے کہاں جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو کیا حکم دیتے ہیں، کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں، یا ساری چیزیں مشتبہات سے تعلق رکھتی ہیں. ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. حضور کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالرشید کشمیر سے عرض کر رہا ہوں حضور. جی 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 عبدالرشید آپ سوال کیجیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں،
دو کی شادی ماشاءاللہ ہوئی ہے جی، وہ بال بچے والی ہیں اور 3 بیٹیاں ہائر ایجوکیشن میں ہیں جی، کچھ دن سے وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور میں خود بھی بہت بیمار ہوں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے وغیرہ وغیرہ. تو مفتی صاحب سے میری گزارش تھی کہ اس کے لیے کوئی دعا بتائیں کہ ہماری پرابلم حل ہو جائے. بلڈ پریشر ہے آپ کو؟ جی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تھائرائیڈ ہے اور یہ بچیاں بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے. کچھ آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہو تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور تھائرائیڈ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو یہ ہارمونز کے انبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے، تو اس کو اس نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. کثرت سے اس کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز بلڈ پریشر اور تھائرائیڈ دونوں بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اب رہا جو متفرق پریشانیاں ہیں، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت سے ورد کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے سارے مسائل حل فرما دیں گے. بالکل. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین، پروگرام دعا اور دوا میں آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.